نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1500 سالہ ولادت باسعادت کی نسبت سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ آج کا ہمارا درس قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے ہے جو کہ سورۃ الانبیاء میں ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ امت جو ہے یہ ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری ہی بندگی کرو۔ جب رب کبریا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول اور آخری نبی مانتے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ امت، اس کا تعلق پاکستان سے ہو، اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، اس کا تعلق یورپ سے ہو، مغرب سے ہو، مشرق سے ہو، شمال اور جنوب میں بسنے والے لوگوں سے ہو، جزیروں میں بسنے والے لوگوں سے ہو، صحراؤں میں، میدانوں میں بسنے والے لوگوں سے ہو، لیکن اگر وہ کلمہ گو ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے والے ہیں تو وہ ایک امت ہے، وہ جسد واحدہ ہے۔ جہاں جہاں سے بھی ان کا تعلق ہے، اس بات کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مشرق میں رہتے ہیں یا مغرب میں رہتے ہیں، تو مشرق اور مغرب کا بعد یعنی ان کی دوری کی وجہ سے ان کی آپس میں کمیونٹی ایک نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ قرآن نے ان کو ایک کمیونٹی سے مخاطب کیا ہے۔ اگر ہم ایک تجزیہ لیں جو UN کا تجزیہ ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا میں کل ملک جو ہے وہ 206 ہیں اور ان میں سے 59 مسلم ممالک ہیں جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہے۔ اب آپ یوں دیکھ لیجئے کہ وہ 59 جو ملک ہیں جو ایک نظریے پر ہیں، جو ایک وحدت پر ہیں، جو ایک نبی اور رسول کو ماننے والے ہیں، جو عقیدہ توحید پر کاربند ہیں، جو قرآن کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو لے کر چل رہے ہیں، وہ 59 کنٹریز ہیں، 59 ملک ہیں۔ بلکہ یہ 1500 سالہ ولادت باسعادت کے لیے مسلم ممالک کی جو یونٹی ہے OIC، یہ انہوں نے قرارداد پاس کی تھی اور اس کے بعد دیگر اسلامک ممالک نے بھی اس کو انڈوس کیا اور 1500 سالہ ولادت باسعادت کو بھرپور طریقے سے منانے کا اہتمام کا اعلان کیا، اور بحمدللہ تعالی اس کی بھرپور مسلم ممالک نے بھرپور طریقے سے قراردادیں پاس کی، منظور کی، اور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے، مسلم ممالک ہیں، وہ تو امت ہے ہی، اور جو غیر مسلم ممالک ہیں، یورپ جس کو آپ کہہ لیں،
وہاں پر بھی مسلم کمیونٹی جو ہے ملین کے حساب سے ہے اگر ان کو جمع کیا جائے۔ تو یو این او کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں، دنیا کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں جہاں پر مسلمان موجود نہ ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں نہ ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، لیکن مسلمان موجود ہیں اور وہ اپنی عبادات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کو ایک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی مساجد ہیں، ان کے معاملات آپس میں اس طرح ہیں جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاملات کو چلانے کا طریقہ بتایا ہے۔ ان کا کوئی بھی ملک ہو، جزیروں میں بھی اگر رہتے ہوں وہ، تو وہاں پر وہ مسلمان موجود ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی نبوت و رسالت کے ہونے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی رسول ہیں، آپ کی نبوت آفاقی نبوت ہے، شرق و غرب تک آپ کی نبوت و رسالت پھیلی ہوئی ہے اور آپ کے ماننے والے وہ ایک امت ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہی جملہ دوسرے مقام پر بھی آیا، سورۃ المؤمنون میں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، بے شک یہ آپ کی امت ایک ہی امت ہے۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو ماننے والے ہیں یہ ایک ہی امت ہیں۔ پھر فرمایا، رب فرماتا ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، پس مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یعنی امت ساری حضور کی ہے، لیکن حضور کی امت کو جو دعوت حق دی گئی ہے وہ ایک خدا کو ماننے کی دعوت ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ حقیقت میں اس امت نے توحید کا وہ پرچم بلند کیا کہ شرق و غرب تک وہ تمام بت پاش کر دیے جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے تھے، وہ تمام نظریے پاش کر دیے گئے جو خدا کے ساتھ شرک ٹھہراتے تھے۔ ایک ہی نظریہ رہا اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، ایک ہی پیغام رہا اور وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اقبال نے بڑا خوبصورت یہ جملہ فرمایا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ یہ ایک انہوں نے کہا، اس کے جو پہلے 3 مصرے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہو اس کا نفع ایک ہوگا، اس کا نقصان ایک ہوگا، اس کا نبی ایک ہوگا، اس کا دین ایک ہوگا، اس کا ایمان ایک ہوگا، حتیٰ کہ حرم پاک جس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی ایک ہے، اللہ جس کی وہ بندگی کرتا ہے وہ بھی الہ ایک ہی ہے، قرآن جو الہامی کتاب ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ کاش یہ ساری چیزیں مشترک ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم رنگ، نسل اور علاقائی عصبیت کو ختم کر کے ایک یونٹ بن جائیں تو یقیناً قرآن کی وہ آیت جو کہ سورہ فتح میں موجود ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا مصداق ان قریب یہ امت ہو جائے گی اور یقیناً ہوگی۔ یاد رکھیے گا قیامت تک اگر کوئی دین قائم اور دائم رہے گا وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔